ماں کا دودھ پلانے کے کیا فوائد ہیں بچے کو؟ موسٹ نیوٹریشس غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. اس عمر کے بچے کو جو چاہیے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. انوائرمنٹ میں جو بھی انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں اس کی اینٹی باڈیز مدر کے باڈی میں بنتی ہیں, دودھ کے ساتھ بچے کو مل جاتی ہیں. ماں کے دودھ سے انفیکشن نہیں جاتا مگر اینٹی باڈیز جاتی ہیں. ایون ماں کے بریسٹ میں کبھی کبھی پس پڑ جاتی ہے جی, اس میں بھی دودھ پلانا منع نہیں ہے. پریگننسی کا ویٹ ہے کیا وہ بھی مینج کرنے میں بریسٹ فیڈنگ کچھ مدد کرتا ہے؟ بہت کرتی ہے. اگر آپ کی ڈائٹ بیلنس ڈائٹ ہے تو بریسٹ فیڈنگ میں تو ویٹ گر جاتا ہے بہت آسانی سے. کیا چیز کھانی چاہیے؟ میں کہتی ہوں دنیا کی ہر چیز کھا سکتی ہے. گرم وہ ہوتا ہے جو چولہے سے اترتا ہے, ٹھنڈا ہوتا ہے جو فریج سے نکلتا ہے, دیٹس اٹ. انڈا, گوشت, مچھلی, دالیں. یخنی پیئیں. میں پوچھتی ہوں بوٹی کون کھا رہا ہے؟ صرف یخنی کیوں پی جا رہی ہے؟ پروٹین تو وہاں ہے بوٹی میں. رشتہ بنتا ہے ماں بچے کا, اس کے کیا فوائد؟ جو اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہے نا, بہت کچھ سائیکولوجیکل ہے اس میں. کانفیڈنٹ ہوتا ہے بڑا ہو کے, انگزائٹی والا کم ہوتا ہے ان بچوں کو. السلام علیکم, آداب. کشف فاؤنڈیشن ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جو 30 سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہے خواتین کو اقتصادی طور پہ مضبوط بنانے کے لیے. لیکن اپنے اس 30 سال کے سفر میں انہوں نے یہ جانا اور سیکھا کہ صرف معاشی طور پر خواتین کو مضبوط بنانے سے بات نہیں بن رہی. ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کرنے کے لیے اور کیا کیا کچھ سیکھنا اور جاننا ضروری ہے, جس میں بجٹ بنانا ہو سکتا ہے, جس میں اپنے کام کو کیسے آگے بڑھانا ہے, مارکیٹ کیسے کرنا ہے یہ ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ان کا یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر بہترین حالت میں کیسے رکھ سکتی ہیں تاکہ وہ بہترین طریقے سے کام کر سکیں. اور یہ پوڈ کاسٹ کشف صحت کا پیغام ہم لائے ہیں آپ کے لیے, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو یا تو نئی مائیں بنی ہیں یا جن کے گھر میں ایسی بچیاں ہیں جو ماں بننے کی تیاری کر رہی ہیں, یا وہ خواتین بھی جو ماں بن چکی ہیں, بچوں کو پال چکی ہیں, لیکن ان کو بھی کچھ نئی باتیں سیکھنے جاننے کی ضرورت ہے اور آگے بہتر معلومات پہنچانے کی ضرورت ہے. تو ہمارے 8 پوڈ کاسٹ کا یہ سلسلہ کشف صحت کا پیغام ہم آج سے اس کی شروعات کر رہے ہیں. اور پہلا ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ ہوگا بریسٹ فیڈنگ, یعنی بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کے بارے میں. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شاہین ظفر جو گائنیکالوجسٹ ہیں اور میٹرنل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, یعنی ماؤں کی صحت کے ایکسپرٹ کو کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ماہر ہیں بالکل. اور بھی بہت کچھ ہے لیکن بہت طویل ہو جائے گی بات. تو ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ہمارا جو پورا خطہ ہے کلچرلی بھی مذہبی طور پہ بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں ہی بچوں کو اپنا دودھ پلانے والی مائیں. تو یہ کب ہوا کہ ہمیں یہ سمجھانا پڑا لوگوں کو, اور کیوں ہوا کہ بھائی بچوں کو ماں کا دودھ پلانا چاہیے؟ یہ ریورس گیئر کیوں اور کیسے لگ گیا اور کیا وجوہات ہیں؟ 50-60 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی بریسٹ فیڈ ہی ہوتا تھا, اور نیچرل ہے, سب کو پتہ ہے کیسی ہوتا ہے. لیکن جب فیشن ہوا, جب اور چیزیں آئیں, اور پھر کچھ لوگوں کے دماغ میں وہم آئے کہ دودھ خراب ہو جاتا ہے, ماں کا دودھ خراب ہو گیا ہے, یا اس ماں کے تو سب بچے مر جاتے ہیں تو اس کا تو دودھ میں زہر ہے, اس قسم کی باتیں آنی شروع ہو گئیں. اور لوگوں کو اویلیبل ہو گیا ملک فارمولا. اس سے پہلے ملک فارمولا نہیں ہوتا تھا, وہ اگر وہ چینج کرتے تھے تو گائے کا دودھ یا بکری کا دودھ پلاتے تھے. یہ تو ہوتا تھا ہمیشہ سے, یا کوئی دائی پلاتی تھی, یا جس کے اور بچہ ہے تو کوئی اور عورت پلاتی تھی, یا بکری کا یا گائے کا دودھ ہوتا تھا. لیکن جب سے ویری ایزیلی یہ ٹن استعمال ہونے لگا, بازار میں آ گیا, تو لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی. پھر عورتوں نے کام کرنا شروع کر دیا, گھر سے باہر جائے کام کرنا شروع کر دیا, تو بھی پھر ان کو ضرورت تھی کوئی نہ کچھ بچے کو فیڈ تو کرانا ہے, تو پھر وہ بوٹل زیادہ آسان لگتا تھا. تو میرے خیال میں اسی طرح سے اوور دا ایئرز یہ چینج ہوا ہے معاملہ. اور اب ہم اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں بریسٹ فیڈ پہ. چاہے آپ ورکنگ مدر ہیں, آپ کے سہولتیں پرووائڈ کرنی چاہیے. کوئی بھی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ورکنگ مدر بھی
اپنے بچوں کو خود سے فیڈ کرا سکیں, اپنے ساتھ کام پہ لے جائیں, وہاں ایسی جگہ ہونی چاہیے. تو اب یہ سارا ریورسل ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ ماں کا دودھ پلانے کے کیا فوائد ہیں بچے کو, اور کیوں پلانا چاہیے؟ ماں کے دودھ پلانے کے بے انتہا فوائد ہیں, بہت زیادہ فوائد ہیں. موسٹ نیوٹریشس, غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. اس عمر کے بچے کو جو چاہیے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. اگر 1 یا 2 دن کا بچہ ہے اس کے لیے اسپیشل ملک ہے, جس کو ہم انگریزی میں کولوسٹرم کہتے ہیں, جو بالکل شروع کے 2-3 دنوں میں ہوتا ہے. یلو سا ہوتا ہے, وہ تھوڑا تھک ہوتا ہے, پیلے سے رنگ کا ہوتا ہے. جی جی. اچھا, بہت سے لوگ نا سمجھتے ہیں کہ یہ خراب ہے, اس کو پھینک دو, جو کہ بہت غلط ہے. تو شروع کے 2-3 دن کے بچے کے لیے اللہ نے وہ بنایا, اور وہ بچے کے لیے بیسٹ ہے. پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, ملک کمپوزیشن تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے, تبدیل ہوتی ہے. پلس تو بچے کی نیوٹریشن پوری ملتی ہے اس کو. دوسری, انوائرمنٹ میں جو بھی انفیکشن چل رہے ہوتے ہیں اس کی اینٹی باڈیز مدر کے باڈی میں بنتی ہیں, پھر دودھ کے ساتھ بچے کو مل جاتی ہیں, تو بچہ اس انفیکشن سے بچ جاتا ہے. تو جو بچے بریسٹ فیڈ پہ ہوتے ہیں ان کا انفیکشن ریٹ بہت کم ہوتا ہے, چاہے نمونیا ہو, چاہے گیسٹرنٹائٹس ہو, ڈائریا وغیرہ ہو, انفیکشن ریٹ بہت کم ہوتا ہے جو مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں, اسپیشلی ایکسکلوزیو مدر فیڈ, جو کچھ اور نہیں کھاتے پیتے بچے 6 مہینے تک, 6 مہینے کی عمر تک ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈ. ایون پانی بھی نہیں, اس ملک میں بہت پانی ہے, پانی ہے, الگ سے پانی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ پانی میں شہد ڈال کے اور کیا کیا ڈال کے لوگ پلا رہے ہوتے ہیں, وہ غلط ہے. میں نے چائے بھی پلاتے دیکھا ہے لوگوں کو, تو 6 مہینے تک, ہاں چائے بھی پلا دیتے ہیں. تو 6 مہینے تک ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ والے جو بچے ہوتے ہیں ان کی گروتھ, ان کا نیوٹریشنل اسٹیٹس, ان کا ایڈلٹہڈ سب بہتر ہوتا ہے ان بچوں سے جو شروع سے ملک فارمولا پہ چلے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو یہ غلط باتیں ہیں بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں, کہ اور اس میں ایک عجیب سی بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ بھی سنا کہ یہ ماں کا دودھ پینے سے بچہ کمزور ہو جائے گا, یا یہ دودھ کافی نہیں ہوتا. تو کیا یہ بات درست ہے کہ کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ ماں کو دودھ کم اترتا ہو, کیا ایسا ممکن ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے ماں کو دودھ کم اترتا ہو, لیکن بچے کا پیٹ نہ بھرتا, بچے کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے, بچہ رو رہا ہے تو ماں پریشان ہے, سب پریشان ہے, تو اس کو بوٹل دے دیتے ہیں. جی. اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ماں کو فلوئڈ بہت لینا چاہیے, پانی بہت پینا چاہیے. اچھا. بہت زیادہ پانی, باڈی میں پانی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور جیسے ہی بچہ سکلنگ شروع کرتا ہے نا, یہ قدرت کا انتظام ہے, جیسے ہی بچہ بریسٹ پہ آتا ہے سکلنگ شروع کرتا ہے, لیٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے وہ ہارمونز ریلیز ہو جاتے ہیں برین سے, جو ملک کو فوراً ریلیز چھوڑنے لگتے ہیں. ہاں, تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. جتنی زیادہ وہ بچے کو فیڈ کرانے کی کوشش کریں گی اتنا اچھا لیٹ ڈاؤن ہوگا. اگر وہ تنگ آ کے چھوڑ دیں کہ بس نہیں ہو رہا, چھوڑو, بس بوٹل دے دو, بوٹل پی کے تو وہ 3-4 گھنٹہ مزے سے سو گیا. تو وہ نہ آپ نے ایفرٹ کی نہ اس نے ایفرٹ کی. بچے کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, بچے سے کام کرانا پڑتا ہے کہ تم سک کرو, تم بھی کام کرو. اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ جو بانڈنگ ہوتی ہے, یہ جو رشتہ بنتا ہے ماں بچے کا دودھ پلانے کے دوران, اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ بہت فوائد ہیں. جو اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ ہے نا, جی, اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ, جس کا مطلب ہے کہ جلد سے جلد کا جو تعلق ہے, بچہ آپ کے سینے سے لگا ہوتا ہے, چھاتی پہ ہے, تو آپ کو ٹچ کر رہا ہے نا, آپ کی اسکن کو ٹچ کر رہا ہے, تو اس کے بہت اچھے فوائد ہیں. اور بہت کچھ سائیکولوجیکل ہے اس میں, بچے کی سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے جہاں اسکن ٹو اسکن بانڈنگ ہوتی ہے. یہ تو پروون ہے, یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے. وہ سیکیور زیادہ فیل کرتا ہے, کانفیڈنٹ ہوتا ہے بڑا ہو کے, اس کو انگزائٹی وغیرہ کم ہوتا ہے ان بچوں کو. وہ کافی اچھے رزلٹس ہیں اس کے, اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ کیا ماں کو مناسب مقدار میں دودھ اترنے میں انگزائٹی کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے, کوئی نفسیاتی عوامل ہو سکتے ہیں اس میں یا نہیں؟ بالکل ہوتے ہیں, بالکل. انگزائٹی, ڈپریشن, کچھ عورتوں کو تو ڈلیوری کے بعد ڈپریشن ہوتا ہے, جس کو ہم بلوز کہتے ہیں. جی, جو پوسٹ پارٹم بلوز ہوتے ہیں. بلوز سوچ لو 2-3 دن تھوڑا سا اداس رہے, سیڈ رہے, پھر اٹھے, پھر پوسٹ پارٹم ڈپریشن بھی ہوتا ہے. ڈپریشن پھر لمبے عرصے چلتا ہے. جی, تو اس کو پھر ریکگنائز کرنا چاہیے, پہچاننا چاہیے کہ ہاں ان کو ایک پرابلم ہو رہی ہے, اور اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اور اس میں سپورٹیو فیملی, سپورٹیو ہسبینڈ کا بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا رول ہے. اگر ہسبینڈ کی طرف سے ٹینشن مل رہی ہے یا فیملی کی طرف سے ٹینشن مل رہی ہے, تو وہ تو اس کا اگر دودھ کم ہو جائے تو میں اس کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی. گھر کا ماحول ایسا رکھنا چاہیے کہ اس کا ریسٹنگ پیریڈ بھی ہو, بچے کے ساتھ انجوائے بھی کرے, اور غذائیت پوری ہو, کھانا پورا ملے, جو آرام اس کو چاہیے, درکار ہے, وہ اس کو پورا ملے. اب بچے بہت دیر تک سک کرتے رہتے ہیں,
تو اب اگر ماں کو جلدی پڑی ہوئی ہے کہ مجھے شوہر بلا رہا ہے یا ساس بلا رہی ہے, وہ تنگ آ جاتی ہے کہ بچہ اس کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا ہے, سک کیا جا رہا ہے. بعض بچے جلدی سک کر کے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں. تو مدر کو بالکل ریلیکس ہونا چاہیے کہ بھائی جتنا ٹائم لگے گا وہ لگے گا, اور جو پرائیورٹی ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ پہلے بچے کا پیٹ بھرے گا, پھر جو بھی بلا رہا ہے وہ اس کے بعد اس کو اٹینڈ کیا جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں ان کو کیا چیز کھانی چاہیے, ایسی ان کی غذائیت میں کیا چیزیں شامل ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایک طویل سلسلہ ہے مشوروں کا جو آتا ہے. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا, اب یہ کھانا, اب وہ کھانا, اب یہ تیاری بھی شروع ہو جاتی ہے, پنجیریاں بننی شروع ہو جاتی ہیں, اور بھی بڑا کچھ جو ہماری پرانی خواتین کرتی تھیں اور جو شاید اس وقت ٹھیک بھی ہوتا تھا. تو کیا چیزیں ان کی غذائیت میں شامل ہونی چاہیے؟ میں کہتی ہوں دنیا کی ہر چیز کھا سکتی ہیں. یہ ہے نا کہ یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ, بالکل غلط. گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے, یہ میں بولتی ہوں گرم وہ ہوتا ہے جو چولہے سے اترتا ہے, ٹھنڈا وہ ہوتا ہے جو فریج سے نکلتا ہے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ کچھ گرم ٹھنڈا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو وہ دنیا کی ہر چیز کھا سکتی ہیں جو ان کو پسند ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو چاہیے یہ کہ وہ ہائی پروٹین زیادہ ہو. ہائی پروٹین مینس انڈا, گوشت, مچھلی, دالیں, بینس, ان سب میں پروٹین ہے. ہائی پروٹین ہوگا تو زیادہ بہتر رہے گا. کاربوہائیڈریٹ بھی ان کو لینا ہے, لیکن اگر وہ آلریڈی اوور ویٹ ہیں تو نہ لیں تو بہتر ہے. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس قسم کے خاتون ہیں وہ. بعض لوگ 100 کلو 90 کلو ہو جاتے ہیں پریگنینسی میں, تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ صرف پروٹین لیں. اور سویٹ جو ہے بالکل پنجری وغیرہ میں اگر آپ چینی نہ ڈالیں تو خیر ہے, یا میں تو بولتی ہوں کہ بھائی آپ ویسے ہی نٹس کھا لیں. دانت ہے نا, نٹس کھا لیں. کیا ضروری کہ اس کو پیس پاس کے اتنا گھی اور چینی ملا کے ڈالا جائے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اپنی نیوٹریشنل ویلیو کا خیال رکھنا چاہیے. مطلب میں کہتی ہوں گند بلا نہیں کھائیں. بازار کے کھانے جو ہوتے ہیں, بازار کے جو اسنیکس ہوتے ہیں, وہ تو سب مطلب میزبان میں وہ کچرا ہے. میں بولتی ہوں کچرا نہیں کھائیں. نہیں, بالکل کچرا ہے. ہاں بالکل. گھر کا پکا ہوا صاف ستھرا کھانا, اور وقت سے کھائیں. ایکسٹرا فلوئڈ لیں. جیسا خود دودھ پینا ہے, خود دہی, اب دودھ پسند نہیں ہے بھائی دہی کھا لو, چیز کھا لو, یخنی پئیں. یخنی پئیں. اچھا, یہ یخنی کے بعد پہ میں بولوں, میں پوچھتی ہوں بوٹی کون کھا رہا ہے؟ صرف یخنی کیوں پی جا رہی ہے؟ بوٹی کون کھا رہا ہے؟ یہ بڑی کہانی ہے. ہاں, یہ بہت اہم بات ہے کہ واقعی یخنی, صرف یخنی کیوں, بوٹی کون کھا رہا ہے؟ بوٹی کون, پروٹین تو وہاں ہے بوٹی میں. ہاں صحیح بات ہے. اچھا, یہ دیکھو نا, میں نے بھی کہا یخنی, کیونکہ یہی سنتے ہیں نا کہ یخنی پیو. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر یخنی کا یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسا نہیں, کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہوتا ہے. اس لائک سوپ نا, اس میں آپ جب بوائل کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کچھ فیٹ اس میں آ جاتا ہے, کچھ سالٹس آ جاتے ہیں. پروٹین تو خیر نہیں آئے گا, وہ گوشت کا پیس تو گوشت کا پیس ہی رہے گا. ایکسٹرا فلوئڈ ہو جاتا ہے. اچھا, گرم ہوتا ہے تو سردیوں کے زمانے میں ظاہر واقعی بہت مزہ آتا ہے. تو ایسا نہیں کہ یخنی کو منع کر دیں یا نہ لیں. اف شی لائکس اٹ فائن, اس کو پسند ہے تو ضرور لیں وہ. لیکن وہی میرا سوال ہے کہ پھر بوٹی کون کھا رہا ہے؟ بوٹی بھی آپ ہی کھائیں, پھر یخنی بھی پئیں, ساتھ میں بوٹی بھی کھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا اوور ویٹ جو مائیں ہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی ایک پریشر آ جاتا ہے کہ جی ویٹ بڑھ گیا ہے تو ویٹ بھی کم کرنا ہے. کہنے لگتے ہیں اب تو موٹی ہو رہی ہو, یہ بھی اچھا نہیں ہے, یہ اگلی پریگننسی کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو پریگننسی کا ویٹ ہے, کیا وہ بھی مینیج کرنے میں بریسٹ فیڈنگ کچھ مدد کرتا ہے؟ بہت کرتی ہے. اگر آپ کی ڈائٹ بیلنس ڈائٹ ہے تو بریسٹ فیڈنگ میں تو ویٹ گر جاتا ہے بہت آسانی سے, بہت آسانی سے. اگر آپ کچھ ایکسٹرا نہیں کھا رہے ہیں, مطلب ہوتا ہی نا کہ وہ بزرگ خواتین یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ, یہ کھاؤ, دن میں 4 دفعہ کھاؤ, 5 دفعہ کھاؤ. تو ہمارے یہاں کھانے میں بہت کچھ میٹھا ہوتا ہے, بہت کچھ میٹھا ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے ان کا ویٹ بجائے گرنے کے بڑھ جاتا ہے. اگر وہ صرف اپنا نارمل ہیلدی ڈائٹ کھائیں اور بریسٹ فیڈ کرائیں تو بہت اچھا ویٹ لاس ہوتا ہے, بہت اچھا ویٹ لاس ہوتا ہے. اور یہ سمجھ نہیں آتی ان کو, لوگوں کو. وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ بریسٹ ملک ہو رہا ہے, بچے کو غذائیں چاہیے تو ماں کو زیادہ کھلاؤ. فائدہ کوئی نہیں, ملک کا کمپوزیشن تو وہی رہے گا, آپ جو مرضی کھلا دیں. اور جو فاضل کھانا آپ کھلا رہے ہیں وہ فیٹ بن جائے گا, فیٹ بن کے چپکے گا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے تو اتنا کام کیا اور اتنا لمبا طویل آپ کا ایکسپیرئنس ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کم عمر کی شادی کا, اور اس میں چونکہ بچیوں کا نہ جسم تیار ہوتا ہے ماں بننے کے لیے, نہ وہ ذہنی طور پہ تیار ہوتی ہیں ماں بننے کے لیے, اور بعد میں تربیت نہیں کر پاتی ہیں یا وہ ناکافی ہوتی ہے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن جسم ہی تیار نہیں ہوتا. تو کوئی ایسا آپ کو واقعہ یاد ہو جہاں کم عمر کی شادی میں آپ نے نقصان دیکھا ہو کہ اگر کم عمر کی شادی ہے, اس میں چھوٹی عمر میں ماں بن رہی ہے لڑکی, تو
اس کی صحت کا کوئی مسئلہ ہے یا دودھ پلانے میں مسائل آپ نے دیکھے ہوں گے، تو اگر کوئی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. اس میں بالکل ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں سندھ گورنمنٹ نے لا بنایا ہوا ہے کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل. ٹھیک ہے، 18-20 سال میں لڑکی کا جسم تیار ہوتا ہے، لیکن اس لا کو کوئی نہیں مانتا. ہاں، کوئی نہیں، ہوئے جا رہی ہے. ایک وکیل صاحب اپنی بیٹی کو لے کے آئے 17، ٹھیک ہے، 17 سال کی بیٹی. وکیل صاحب 16 سال میں شادی کر دی، اور اب 17 میں وہ گھوم رہے ہیں کہ اس کو بچہ نہیں ہو رہا، علاج کریں. میں نے کہا آپ تو وکیل ہیں، آپ کو لا کا پتہ نہیں ہے؟ آپ نے کہا 16 میں اس کی شادی کر دی، اور اب 17 میں سارا خاندان پاگل ہوا ہے کہ 1 سال ہو گئے ابھی تک پریگنینسی نہیں ہو رہی. اتنا مینٹل اسٹریس اس بچی کو. مطلب پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہے کہ چھوٹی عمر میں یہ کر رہے ہیں. کیسے پھر آپ گاؤں رورل ایریا میں جائیں تو 13 سال کی لڑکی، 14 سال کی لڑکی شادی ہو گئی اور پریگننٹ ہو گئی. ان کے تو بہت بڑے بڑے کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. بریسٹ فیڈ تو ایک طرف سائڈ پہ کر دیں، ڈیورنگ برتھ ان کو بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. ان کا فسچولا بن جاتا ہے. فسچولا کا مطلب یہ ہے کہ ان کا یورینری بلیڈر ڈیمیج ہوتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے، اسٹول کی جو جگہ ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے، اینڈ دے لیک آل دا ٹائم، جس کو ہم فسچولا کہتے ہیں. وہ بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ ہم، اور اس میں بھی وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کیونکہ ان کو پھر نکال کے الگ رکھ دیتے ہیں اور پھر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. بچہ یا تو مر جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے. تو چھوٹی عمر کی شادی تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے جو کہ لوگ سمجھتے نہیں. اچھا شوق ہوتا ہے خاندان میں، جلدی سے شادی کر دی، جلدی سے بچہ. بھائی اتنی چھوٹی لڑکی کیسے پالے گی؟ نہیں، ہم پال لیں گے، نانی پال لیں گی، دادی پال لیں گی. ان کو بڑا شوق ہے بچے پالنے کا. تو وہ تو بات ہی ختم ہوئی نا. ماں اور بچے کی جو بانڈنگ ہوتی ہے، وہ تو ختم کے ساتھ ہونا ہوتا ہے، وہ تو ختم ہی ہو گئی. اور ماں بہرحال ماں ہے، اس کا وہ سفر تو کر رہی ہوتی ہے، باڈی بھی اس کی سفر کر رہی ہوتی ہے، مینٹلی بھی وہ سفر کر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کا شوق ہے بھائی بچے چاہیے. اور یہ اسٹریس الگ کہ میرا بچہ پیدا کر کے مجھ سے لے لیا گیا کا اسٹریس بھی ایک الگ. دادی پال رہی ہیں، دادی کی مرضی چل رہی ہے، دادی کے پاس سو رہا ہے، دادی پال رہی ہیں. تو مطلب وہ ماں اور بچے والی بات تو نہیں پیدا ہوتی. تو یہ ہے بہت بڑا ڈائلیما ہے. اب اس میں کیا بولوں، پڑھے لکھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں، دوسروں کو کیا بولوں. ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جب دیر میں بچہ ہو، کسی کا نہیں اولاد ہوتی، دیر میں ہوتی ہے، یا کئی اولادوں کے بعد بہت وقفے سے اولاد ہوتی ہے، تب بھی بریسٹ فیڈنگ میں کچھ مسائل آتے ہیں. دودھ اترنے میں یا دودھ بننے میں مسئلے نہیں، ضروری نہیں. ہر پریگنینسی کا اپنا حساب کتاب ہے، چاہے وہ لیٹ ہو، چاہے وہ دیر سے ہو، چاہے وہ جلدی ہو. یہ نیچرل چیز ہے. یہ اور لیٹ اگر پریگنینسی ہو تو بریسٹ فیڈنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک متھ ہے کہ جی وہ دودھ نہیں بنے گا اگر لیٹ شادی ہوئی. ایسا کچھ نہیں. اس کے اپنے وہ ہارمون ریلیز ہوں گے پریگنینسی والے، اور بریسٹ فیڈ کے ٹائم پہ جو ہارمون آنا ہوتا ہے وہ ریلیز ہوں گے، اور وہ سب کچھ ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز مجھے اور بتائیے، کیونکہ پہلی دفعہ ماؤں کے ساتھ شاید زیادہ ہوتا ہوگا، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اکثر بچوں کو صحیح سے پکڑتی بھی نہیں ہیں، وہ اپنی چھاتی کے ساتھ نہیں لگا سکتی ہیں، یا صحیح سے ان کو بچے کو پکڑنا نہیں آتا ہے. تو کیا پوسچرز ہیں، کیا طریقے ہیں صحیح کہ بچے کو اس طرح پکڑا جائے کہ وہ آرام سے دودھ پی سکے؟ کیونکہ وہ سر کہیں جا رہا ہوتا ہے، دھڑ کہیں جا رہا ہوتا ہے. ڈر جاتی ہوں میں کبھی دیکھ کے کہ ہاں. ماں کو بالکل ریلیکس ہونا چاہیے، تھوڑا سا باڈی اپنے پیچھے کر کے آرام کرسی پہ ریلیکس ہو کے، پھر گود میں کشن یا کچھ تکیہ رکھیں، بچے کو اس کے اوپر رکھیں. جیسے کہ ماں آگے جھک کے دودھ پلائے، بچے کو اوپر اٹھا لیں، تکیے کے اوپر یا کشن کے اوپر. جیسے کہ آگے جھک کے دودھ پلانے میں اس کو شروع ہوتا ہے بیک ایک. جب اس کو بیک ایک شروع ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتی ہے، دودھ رک جاتا ہے، رک جائے گا. اور جب وہ پریشان ہوگی تب دودھ رک جائے گا. تو بچے کو اوپر اٹھا لیں، کشن رکھ لیں، تکیہ رکھ لیں، اور خود پیچھے آرام سے لیٹیں. اچھا، یا یہ کہ لیٹ کے پلائیں، کروٹ لیٹ کے پلائیں، وہ بھی کافی ریلیکسنگ پوسچر ہوتا ہے. تو یہ اس کا بعض بار سکھانا پڑتا ہے، بعض لوگ خود بخود کر لیتے ہیں، بعضوں کو سکھانا پڑتا ہے. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ سب سے نیچرل چیز ہے، لیکن یہ تو قدرتی، اتنے ہزاروں سال سے اتنا کروڑوں اربوں خربوں انسان، تو یہ سب سے آسان اور قدرتی چیز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، کچھ چیزیں سکھانا پڑتا ہے. اور بعض بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ملک کم ہونے کی وجہ ہو جاتی ہے کہ کچھ پینفل ہو جاتا ہے. جی، اگر بریسٹ یا نپل پینفل ہو جائیں تو پھر کوئی بھی پین ہو، کوئی بھی اسٹریس ہو، لیٹ ڈاؤن رک جاتا ہے، پھر ملک کم ہو جاتا ہے. یعنی اگر تکلیف، اچھا، اور یہ کافی کامن ہوتا ہے کہ دودھ پلانے میں تکلیف، چھاتی میں تکلیف ہوتی ہے، غلط طریقے سے لگایا جاتا ہے. بچے کی جو لیچنگ ہوتی ہے نا، جو نپل پہ وہ ہولڈ کرتا ہے نپل کو، وہ اگر غلط طریقے سے ہو تو پھر وہ پینفل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ پینفل ہو جاتا ہے اور اس سے بھی دودھ رک جاتا ہے. دودھ رک جاتا ہے. ماں تکلیف میں ہوگی، دودھ رک جائے گا، بات ختم. ماں کو اگر کوئی تکلیف ہے تو یہ چیز رک جائے گی. سب سے امپورٹنٹ بات اس میں مجھے یہ لگ رہی ہے کہ آپ جتنا زیادہ اپنی ماؤں کو
ریلیکس رکھیں گے اور کمفرٹیبل رکھیں گے مینٹلی اینڈ فزیکلی، اور مینٹلی اور فزیکلی، تو ہی آپ کے بچے کی اس میں بقا ہے اور اس میں اس کی بہتری ہے. ماں کی نیوٹریشن اگر اچھی ہوگی، ماں کا ملک اگر اچھا ہوگا، اس کو آرام سے ریلیکس ہو کے وہ 2 سال تک دودھ پلائے گی، اس کو اس بچے کی صحت اچھی ہوگی، ہاں اس کی مینٹل فزیکل اچھی ہوگی، تو اس بچے کا نصیب آپ لکھ رہے ہیں. آپ لکھ رہے ہیں. صحیح جب میں بات یہ بولتی ہوں تو لوگ ہل جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اور آپ نے کہا 2 سال تک دودھ پلانا ہے اس کو. 2 سال تک، 6 مہینے تک ایکسکلوزو. 6 مہینے کے بعد وہ کچھ کھانا پینا بھی شروع کرتا ہے. اس کے بعد 2 سال تک ایٹ لیسٹ 24 گھنٹے میں 2 یا 3 دفعہ دے دینا چاہیے. اس لیے کہ غذائیت تو خیر وہ کہیں اور سے بھی لے رہا ہے، یہاں سے بھی ملے گا، لیکن جو اینٹی باڈیز ہوتی ہیں نا انفیکشن سے بچانے کے لیے، وہ ماں کے دودھ کے علاوہ کہیں نہیں ملتی. جو آپ کے انوائرمنٹ میں وائرس بیکٹیریا گھوم رہے ہیں، ماں کو تو تھوڑا بہت انفیکشن ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا، بعض دفعہ ہلکا پھلکا نزلہ زکام ہوا پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا، لیکن اینٹی باڈی وہ بنا لیتی ہے اس کی باڈی. اس کا جو دفاعی میکینزم ہے، جو اس کا ڈیفینس کا میکینزم ہے، قوت مدافعت، وہ بن جاتا ہے، اور وہ پھر دودھ کے ذریعے تو بچہ انفیکشن سے بچا رہتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے بریسٹ فیڈنگ کا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ماں کو بھی اپنے آپ کو کسی سیویئر انفیکشن سے بچانا، یا ماں کو بچانا بھی ضروری ہے کہ بہت جیسے کوئی ایسا بہت بلغم نہ ہو جائے، پیٹ بہت زیادہ نہ خراب ہو جائے. ہاں وہ تو ظاہر بات ہے، جب وہی بات ہے، جب ماں کو ہائی گریڈ فیور ہوگا، انفیکشن ہوگا، کچھ ہوگا، اس کا ملک کم ہو جائے گا. تو ماں کے، اور وہ انفیکشن بھی جا سکتا ہے کیا بچے کے؟ انفیکشن نہیں جاتا، انفیکشن نہیں جاتا، پاس نہیں ہوتا ہے. نہیں، ماں کے دودھ سے انفیکشن نہیں جاتا، مگر اینٹی باڈیز جاتی ہیں جو بچے کو اس سے اگینسٹ فیور کر دیتی ہیں. ایون ماں کے بریسٹ میں کبھی کبھی ایبسس پس پڑ جاتی ہے، جی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پس پڑ جاتی، اس میں بھی دودھ پلانا منع نہیں ہے. واقعی؟ جی، اس میں بھی دودھ تو پلانا فوراً بند کر دیتے ہیں. ہاں فوراً بند کر دیتے ہیں، وہ غلط ہے. اسی بریسٹ سے ضرور ملک دیں بچے کو، اور وہی علاج بھی ہوتا ہے، وہی علاج بھی ہوتا ہے. اور وہ اچھا ایکچولی وہ بریسٹ بنتا ہی اسی لیے کہ دودھ نہیں پلائے گا. بریسٹ ہارڈ ہو گیا اس میں کوئی انفیکشن آ گیا، وہ بس پڑ گئی. اوکے، تو اس کو ریلیز کرنا بالکل ہی الٹا ہے. دیکھو دیکھا بہت ساری چیزیں کامن سینس کی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں میڈیکل ایسی ہیں، کچھ ایسے حقائق ہیں طبی جن کا بالکل عام فہم معلومات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بہت اسپیسیفک چیزیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے. ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ جب میں نے یہ پڑھا تھا تو مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ اگر انفیکشن ہوا ہے، بریسٹ میں پس پڑی ہوئی ہے، پھر بھی اسے دودھ پلانا چاہیے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی تھی اس وقت. واقعی مجھے بھی ہوئی، کیونکہ سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں پھر پہلے اس کا علاج کراؤ پھر دودھ پیو. اور یہ بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اگر خدا نخواستہ ماں کو کوئی بیماری ہو جائے تو اس کو کوئی دوا نہیں دیتے ہیں پھر کہ وہ بچے میں چلی جائے گی. یہ بھی غلط ہے. دواؤں میں سے کچھ ایسی دوائیں ہیں جو ملک میں پاس ہوتی ہیں، بہت کم ہے، ریئر ہیں. اور ماں کی بیماری زیادہ خطرناک ہے بچے کے لیے، تو بیماری کا علاج ہونا ضروری ہے. اور کچھ ہی دوائیں ایسی ہیں جیسے کوئی کینسر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یا اس قسم کی چیزیں ہیں، تو وہ تو بہت ریئر ہیں. عام شام جو دوائیں اینٹی بایوٹک وغیرہ ہوتی ہیں وہ کچھ نہیں کرتی. اور وہ کہتے ہیں تم نے آم کھا لیا تو بچے کا پیٹ خراب ہو گیا. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. نیوٹریشنل ویلیو والی چیزیں، کھجور کھا لیا تو بچے کو وہ ہو گیا. تو بھائی سب اچھی چیزیں تم بند کر دے رہے ہو. آم اور کھجور تو بند کر رہے ہو. ہاں اور بھی چیزیں بہت ساری ہیں. جی بہت ساری چیزوں کو، اس کے پیٹ میں درد ہو گیا، ماں نے کچھ کھا لیا بچے کے پیٹ میں درد ہو گیا. کچھ سبزیوں کو کہتے ہیں کہ اس سے گیس ہوتی ہے تو، لیکن یہ سب غلط باتیں ہیں. ایسا کچھ نہیں. ویسے انسانی ذہن بھی کیسی کیسی کہانیاں گھڑتا ہے اور کیسے کیسے معاملات کو اور معلومات کو ایسے گھماتا پھراتا ہے جو وہ جانتا بھی نہیں اور شاید سمجھتا بھی نہیں کہ اس کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری پہلی اس قسط سے کچھ معلومات تو آپ تک پہنچی ہوں گی، اور وہ باتیں جو آپ کو بالکل ٹھیک لگتی تھیں اب آپ ان پہ کم سے کم ایک ہلکا پھلکا سا سوال تو اٹھائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت سی اور باتیں ہیں ابھی، مجھے لگتا ہے کہ یہ سوالات کا سلسلہ ہمیں دوبارہ جوڑنا پڑے گا. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو. دوستوں، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آئے ہماری گفتگو سن کے تو پلیز ہمیں لکھیے گا، ہم سے کامنٹس میں پوچھیے وہ سوال. ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحبہ کو ہم دوبارہ پکڑ کے لے آئیں اپنی پوڈ کاسٹ میں اور ہم ان سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی حاصل کر سکیں. اگر یہ معلومات آپ کے کسی کام کی نہیں ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کے ارد گرد کسی کے کام کی تو ہوگی، اور اگر ہے تو اس شخص کو پکڑیے، بٹھائیے اور اسے یہ باتیں بتائیے
کیونکہ کبھی کبھی ہمارے ارد گرد کے حالات بہتر ہونے سے ہمارے حالات خود بخود بہتر ہو جاتے ہیں. اگلی قسط تک ہمیں اجازت دیجیے. آداب.